نمرود نمرود بادشاہ کا پورا نام نمرود بن کنعان بن سام بن نوح تھا۔ اس کا پایہ تخت بابل تھا۔ اس کے نسب میں کچھ اختلاف بھی ہے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں، دنیا کی مشرق اور مغرب کی سلطنت 4 افراد نے کی، جن میں سے 2 مومن اور 2 کافر تھے۔ مومنوں میں حضرت سلیمان بن داؤد اور حضرت ذوالقرنین، اور کافروں میں نمرود اور بخت نصر تھا۔ نمرود چونکہ ایک بڑی مدت سے بادشاہ چلا آ رہا تھا، اس لیے اس کے دماغ میں روونیت اور امانیت آ گئی تھی۔ سرکشی اور غرور، تکبر اور نخوت طبیعت میں سما گیا تھا۔ نمرود نے 400 سال تک حکومت کی۔ ناظرین، مفسرین کا بیان ہے کہ نمرود بن کنعان بڑا جابر بادشاہ تھا۔ سب سے پہلے اسی نے تاج شاہی سر پر رکھا۔ اس سے پہلے کسی بادشاہ نے تاج نہیں پہنا تھا۔ یہ لوگوں سے زبردستی اپنی پرستش کرواتا تھا۔ کاہن اور نجومی اس کے دربار میں بکثرت پائے جاتے تھے۔ نمرود نے ایک رات خواب دیکھا کہ ایک ستارہ نکلا اور اس کی روشنی میں چاند، سورج اور ستارے وغیرہ سارے بے نور ہو گئے۔ کاہنوں اور نجومیوں نے اس خواب کی یہ تعبیر کی کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری بادشاہی کے زوال کا سبب بنے گا۔ یہ سن کر نمرود بہت پریشان ہوا اور اس نے یہ حکم دے دیا کہ میرے شہر میں جو بھی بچہ پیدا ہو وہ قتل کر دیا جائے، اور مردوں کو عورتوں سے جدا رہنے کا حکم دیا۔ چنانچہ ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے، مگر تقدیر الہی کو کون ٹال سکتا ہے۔ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ان کی والدہ نے بادشاہ کے خوف سے ان کو شہر سے دور ایک پہاڑ کے غار میں چھپا دیا۔ اسی غار میں ان کی والدہ روزانہ چھپ کر ان کو دودھ پلا دیا کرتی تھی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ 7 برس کی عمر تک، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ 17 برس کی عمر تک آپ اسی غار میں پرورش پاتے رہے۔ اسے روح البیان کی جلد نمبر 3 میں نقل کیا ہے۔ ناظرین، نمرود نے اپنی سلطنت میں یہ قانون نافذ کر دیا تھا کہ خوراک کی تمام چیزوں کو اپنی تحویل میں لے لیا، اور صرف یہ سامان ان لوگوں کو مہیا کیا جاتا تھا جو لوگ اس کی خدائی کو تسلیم کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے دربار میں غلہ لینے کے لیے تشریف لے گئے تو اس خبیث نے کہا کہ پہلے تم مجھے اپنا خدا تسلیم کرو، جبھی میں تم کو غلہ دوں گا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھرے دربار میں علل اعلان فرما دیا کہ تو جھوٹا ہے، اور میں صرف ایک خدا کا پرستار ہوں جو وحدہ لا شریک ہے۔ یہ سن کر نمرود آپے سے باہر ہو گیا اور آپ کو دربار سے نکال دیا، اور ایک دانہ بھی نہ دیا۔ آپ اور آپ کے چند متبعین جو مومن تھے، بھوک کی شدت سے پریشان ہو کر جاں بلب ہو گئے۔ اس وقت آپ ایک تھیلا لے کر ایک ٹیلے کے پاس تشریف لے گئے اور تھیلے میں ریت بھر کر لائے، اور خداوند قدوس سے دعا مانگی تو وہ ریت آٹا بن گئی، اور آپ نے اس کو اپنے متبعین کو کھلایا اور خود بھی کھایا۔ پھر نمرود کی دشمنی اس حد تک بڑھ گئی کہ اس نے آپ کو آگ میں ڈلوا دیا، مگر وہ آگ آپ پر گلزار بن گئی، اور آپ سلامتی کے ساتھ اس آگ سے باہر نکل آئے، اور علل اعلان نمرود کو جھوٹا کہہ کر خدائے وحدہ لا شریک کی توحید کا چرچا کرنے لگے۔ نمرود نے آپ کے کلمہ حق سے تنگ آ کر ایک دن آپ کو اپنے دربار میں بلایا اور حسب ذیل مکالمہ بصورت مناظرہ شروع کر دیا، اور کہا، اے ابراہیم، بتاؤ تمہارا رب کون ہے جس کی عبادت کی تم لوگوں کو دعوت دے رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو لوگوں کو جلاتا اور مارتا ہے۔ تو نمرود نے کہا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اس وقت اس نے جیل خانہ سے 2 قیدیوں کو بلوایا، جس میں سے ایک کو موت کی سزا ہو چکی تھی اور دوسرا رہا ہو چکا تھا۔ نمرود نے پھانسی والے کو تو چھوڑ دیا اور بے قصور کو پھانسی دے دی۔ نمرود کی یہ حرکت دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ نمرود نہایت ہی احمق اور گھامر شخص ہے، اور جلانے اور مارنے کا یہ مطلب سمجھ بیٹھا ہے۔ چنانچہ آپ نے اس کے سامنے ایک بہت ہی واضح اور روشن دلیل پیش کی۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے نمرود، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دلیل سن کر نمرود مبہوت و حیران رہ گیا اور کچھ بھی نہ بول سکا۔ اس طرح یہ مناظرہ ختم ہو گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مناظرہ میں فتح مند ہو کر دربار سے باہر تشریف لے گئے،
اور توحید الہی کا واضح اعلان فرمانا شروع کر دیا۔ قرآن مجید میں اس مناظرہ کی رویداد ان لفظوں میں بیان فرمائی: اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تھا اسے جو ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں، اس پر کہ اللہ نے بادشاہی دی، جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے کہ جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ بولا میں جلاتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو اللہ سورج کو لاتا ہے پورب سے، تو اس کو پچھم سے لے آ۔ تو ہوش اڑ گئے کافر کے، اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو۔ اسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں بیان فرمایا ہے۔ ناظرین، زید بن اسلم کا قول ہے کہ اس ناہنجار بادشاہ کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا۔ اس نے آ کر اسے توحید کی دعوت دی، لیکن اس نے قبول نہ کی۔ دوبارہ دعوت دی، لیکن پھر انکار کر دیا۔ تیسری مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، لیکن پھر بھی یہ منکر ہی رہا۔ اس بار بار کے انکار کے بعد فرشتے نے اس سے کہا کہ اچھا تو اپنا لشکر تیار کر، میں بھی اپنا لشکر لے کر آتا ہوں۔ نمرود نے بڑا بھاری لشکر تیار کیا اور زبردست فوج کو لے کر سورج نکلنے کے میدان میں آ ڈٹا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے مچھروں کا ایک دروازہ کھول دیا۔ بڑے بڑے مچھر اس کثرت سے آئے کہ لوگوں کو سورج بھی نظر نہ آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ فوج نمرودیوں پر ایسی گری کہ تھوڑی دیر میں ان کا خون تو کیا، ان کا گوشت پوشت سب کھا گئی، اور سارے کے سارے یہی ہلاک ہو گئے، اور صرف ہڈیوں کے ڈھانچے باقی رہ گئے۔ انہی مچھروں میں سے ایک لنگڑا مچھر نمرود کے نتھنے میں گھس گیا اور 400 سال تک اس کا دماغ چاٹتا رہا، اور ایسے عذاب میں وہ رہا کہ اس سے موت ہزاروں درجے بہتر تھی۔ اپنا سر دیواروں اور پتھروں پر مارتا پھرتا تھا، کبھی ہتھوڑوں سے کچلواتا تھا، اور یوں ہی رینگ رینگ کر اس بد نصیب نے ہلاکت پائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی تمام نافرمانیوں سے بچائے اور صرف اپنی ہی وحدانیت پر ایمان لانے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔